السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے کہ جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نکل کر لشکر اعدا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعدا سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور والد کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب۔ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، آپ شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے اور داماد مصطفیٰ بھی ہے، آپ نفس رسول بھی ہے اور زوج بطول بھی ہے۔ کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، کبھی مرحب و ابن ہود کو پچارا، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستان میں چمکی، جس کے شمشیر برہ کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی، کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے سرے میں اللہ کی طرف سے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا تغوہ جراحت حاصل کیا۔ کون علی وہ جو کعبہ میں پیدا ہوا، شہید مسجد میں، جو ہمارے نبی کا ویلی بھائی ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، حسینوں کا پیر ہے، جو اس کو نہ مانے وہ شریر ہے۔ کون علی وہ جس نے ہجرت کے رات محبوب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بستر پر بستر کی، اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا کہ تلواروں کے سائے میں سونا تھا اور موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا، ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے اٹل ارادے سے آئے تھے، مگر چونکہ حضرت علی بھی ایمان کے کوہ گرا تھے اور عشق رسول میں سرگرداں تھے، اس لیے بغیر کسی تعامل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ وہ جانتے تھے نبی کے حکم کے بعد سوچنا یہ ایمان کی توہین ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کیا فرماتے ہیں، تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، تائید حق میں پہلی شہادت علی کی ہے، پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے، پیغمبری نبی کی ولایت علی کی ہے۔ مولد بھی محترم ہے، ولد بھی ہے محترم، مولد بھی محترم ہے، ولد بھی ہے محترم، کعبہ ہے اور جائے ولادت علی کی ہے۔ مولد کعبہ کے لیے مشہد بھی خوب تھا، مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے، کعبہ سے ابتدا ہے تو مسجد پہ انتہا، مرحوم دو حرم میں حکایت علی کی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش میں جب اطلاع دی گئی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، نبی نے علی کو گود میں اٹھایا، پھر خود ہی نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارمان، ادھر آغوش کی حسرت، ادھر دیدار کا ارمان۔ علی نے کھول دی آنکھیں، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ حضرت علی جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کی آقا میری تمنا تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑے، میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ یہ بات کہاں ملے گی آپ کو؟ حوالہ نوٹ کیجئے، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 525 پہ، اور حوالہ نوٹ کیجئے مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 279 پہ، اور حوالہ نوٹ کیجئے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 214 پہ، مشکات شریف صفحہ نمبر 563 پہ یہ بات موجود ہے۔ خیبر کے قلعے قموس کا محافظ مرحب یہودی جو کفر کے دنیا کا ایک مشہور و معروف اور زور آور پہلوان تھا، لوہے میں غرق، سر پر 2 من وزنی خود پہنے اور ہاتھوں میں گرز لیے ہوئے مقابلے میں آیا۔ ادھر حضرت علی بھی یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، سمتنی امی حیدر، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، آپس میں 2 تلواریں ٹکرائی، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے، دوسری بچانے کے لیے، ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے اور دوسری جلانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی دست بدست جنگ تھی اور اسلام و کفر کا معرکہ تھا۔ ایک طرف سراپا کفر تھا، دوسری طرف علی، اس کے پیچھے ابو جہل تھا، اس کے پیچھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ مرحب نے بڑی چالاکی سے وار کیا، علی نے بڑی ہوشیاری سے روکا، اس نے پیشتر بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرحب نے گرز اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا، گرز گر پڑے۔ پھر علی کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی، بجلی کی طرح مرحب پر گری، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس نے پھر تلوار کا بھرپور وار کیا، علی نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئے تو شیر خدا نے قوت پروردگار عالم سے در خیبر کو اکھاڑا، اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدری اٹھی، لپکی،
مرحب نے ڈھال پر لی، لیکن ڈھال کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی، سر کو کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا، یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعے کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلا دیا تو زلزلہ آ گیا اور در خیبر کے 40 گز کے فاصلے پر گرایا، اسے فتح و نصرت پر ایک بار پھر نایا نعرہ تکبیر گونجی اور حضرت علی نے سید المرسلین کا عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ اور در لاہوری کہتا ہے بس میں ایک اور تھوڑی سی اضافہ اگر بیان کروں کہ ایک دن شیر خدا کوفہ کے جامع مسجد میں مصلی پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے اور وہ چبائے نہیں جاتے تو دو آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی آقا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے در خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ سوکھے ہوئے روٹی سوکھے ہوئے ٹکڑے کا کھا رہا ہوں، سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر قربان جاؤ خیبر کے قلعے کو توڑنے والی میری اپنی طاقت نہیں تھی، خیبر کے قلعے کو اکھاڑنے والی میری اپنی طاقت نہیں تھی، خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لگائی گئی طاقت۔ یہ کہاں ملے گی بات؟ تفسیر البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105 میں یہ بات مل جائے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون کے تحت مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے سارے شہر میں منادہ کر دی اور جب مدینے کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول اکرم پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ پھر فرمایا سلوتی اما دون العرش کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تم کو عرش اعظم کی باتیں بھی بتاؤں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتا هل رأیت ربک یا علی کہ اے علی کیا تم نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا نہ دیکھ لوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ فجاء جبریل فی صورت رجل، بس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوائی علم میں سچے ہو تو بتا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی، مشرق میں نظر ڈالے نہیں تھے، مغرب میں نظر ڈالے نہیں تھے، شمال میں نظر ڈالے نہیں تھے، جنوب میں دیکھا، پھر مسکرا کر کہا کہ جبریل تم ہی ہو۔ پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب پاک کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ذریعے مجھے عطا کیا ہے۔ بس اس چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔